We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाज़िर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में तीन खबरें हैं जिस पे मैं बात करूंगी और तीनों इंतहाई अहम हैं। एक का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान से ये अपडेट आई है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना तारीखी फ़ैसला सुना दिया है। वो फ़ैसला क्या है थोड़ी देर में वो भी मैं इन डिटेल आपको बताऊँगी। और दूसरी खबर जिस पर बात होगी वो ये है कि शहज़ादी जो डायना थी उनके दो बच्चे थे, हैरी और विलियम जो हैं, आपको पता है प्रिंस विलियम जो हैं वो अगले आने वाले बादशाह हैं। और प्रिंस हैरी ने जब मेगन मार्कल से शादी की और तब से उसके कुछ अरसे बाद वो बरतानिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए। और अभी एक इंटरव्यू आने वाला है उनका ओपरा विनफ्री के साथ, उसकी कुछ झलकियाँ और कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। और तीसरी खबर वो भी बहुत ही अहम है और उसका ताल्लुक हम पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ है कि बड़े फ़ख्र की बात है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कि जो स्कॉटिश लेबर पार्टी है, तारीख़ में पहली मर्तबा उसके जो लीडर हैं वो एक पाकिस्तानी नज़ाद हैं, मतलब कि ओरिजिनली फ्रॉम पाकिस्तान, ऑब्वियसली यूके के नेशनल हैं, अनसरवर जो हैं वो गवर्नर पंजाब सरवर साहब के बेटे हैं। सरवर साहब जो हैं वो भी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट रह चुके हैं लेबर पार्टी से, और उसके साथ ही उनके बेटे ने अपना सियासत में एक करियर स्टार्ट किया था। तो हम सब के लिए ये एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। बहरहाल आते हैं पहली खबर की तरफ कि चंद मिनट पहले सेनेट इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला सुनाया है। और ये तारीख़ी फ़ैसला है ईवान बाला यानी कि सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसकी खुफिया रायशुमारी के हवाले से है। हुकूमत ने ये मौक़िफ़ रखा था कि वो ये चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म किया जाए और सेनेट में जो खुफिया रायशुमारी की जैसे खुफिया रायशुमारी होती है उसको ख़त्म करके ओपन बैलेट रखा जाए, ताकि ना हॉर्स ट्रेडिंग हो और पता चले कि कौन सी पार्टी का जो एक रुकन है वो किसको वोट डाल रहा है। ये जो वोट ख़रीदने और बेचने वाली जो रिवायत है वो ख़त्म हो। जबकि पीडीएम, बल्कि अपोजिशन जमातों के बारे में बात करूंगी जिसमें पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और जितनी भी जमातें, उन सब का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, सेनेट की जो रायशुमारी है वो खुफिया ही होनी चाहिए और इसको चेंज नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये दूसरा बड़ा फ़ैसला है जो देखने में ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के हक़ में आया है और हुकूमत के ख़िलाफ़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है कि वो खुफिया राय शुमारी के हवाले का जो फ़ैसला है, ये जो अभी एक प्रैक्टिस चली आ रही है वो उसको कायम रखते हैं और खुफिया ही राय शुमारी होनी चाहिए। इस पर मरीम नवाज़ के बहुत से बयान आए हैं, इसके हवाले से हुकूमती अराकीन जो हैं उनके बयान आ रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि दोनों ये कह रहे हैं और दोनों ये बताने की कोशिश करें कि जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उनके मौक़िफ़ की खुली तर्जुमानी करता है। हुकूमती बेंचेस की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का वो खैर मकदम करते हैं और उनकी जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है। और जो उनकी एक राय थी कि ये जो खुफिया बैलेटिंग है इसको ख़त्म होना चाहिए या इसके हवाले से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जाए। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन और ख़ासतौर पीएमएलएन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, मरीम और एग्जाम का बयान भी आया है, मरीम नवाज़ का भी बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे मौक़िफ़ की फ़तह है, हम ये चाहते थे और हमने अपने इस मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था कि खुफिया बैलेटिंग बरकरार रहनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने उस मौक़िफ़ की तायीद की है। बल्कि मरीम नवाज़ ने बयान ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरटीएस चोर और ख़ास तौर पर ये जो डस्का धुंध का जो एक आपने देखा हो कि कंट्रोवर्सी आई थी कि धुंध की वजह से बहुत से आरओज़ जो थे वो गायब हो गए थे, तो उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि उसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन है उसको बालादस्त करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सेनेट की जो रायशुमारी है वो खुफिया ही होनी चाहिए। तो दोनों पार्टीज़ की तरफ से अपने अपने मौक़िफ़ आ रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की दूसरी फ़तह है। पिछले हफ्ते एक फ़ैसला उनके हक़ में आया था कि पूरे डस्का में इलेक्शन दोबारा से होंगे, जबकि हुकूमत चाहती थी कि सिर्फ उन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से पोलिंग हो जहाँ के हवाले से खबरें आई हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो गायब हो गए थे। लेकिन अपोजिशन ये चाहती थी और ख़ासतौर पर पीएमएलएन ये चाहती थी कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा और उनके हक़ में फ़ैसला आया। फिर हमज़ा शहबाज को भी रिहा किया गया और आज ये फ़ैसला एक मरतबा फिर पीएमएलएन के हक़ में और या अपोजिशन पार्टी के हक़ में आया है। अब मुझे नहीं पता कि ये किसके
کے حق میں یہ فیصلہ آیا ہے اور کس کے موقف کی فتح ہے, اپوزیشن کے موقف کی فتح ہے یا حکومتی موقف کی فتح ہے, یہ فیصلہ آپ کریں گے اور بتائیے گا کامنٹ میں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں. اب آتے ہیں دوسری بڑی خبر. پرنسس ڈیانا, ایک ایسی پرسنالٹی جس نے پوری دنیا میں آج بھی ان کی ڈیتھ کو میرے خیال میں کافی سال ہوں گے, 22 23 24 سال ہو گئے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اس کے باوجود آج بھی ڈیانا خبروں میں زندہ ہیں. ان کا کسی نہ کسی حوالے سے ذکر خیر ہوتا رہتا ہے اور ان کی وجہ سے بہت سے جرنلسٹ کا روزگار تھا. ان کی تصویریں ہر روز ہر اخبار میں آپ کو ملتی تھی اور ان کی تصویروں کے لیے جو جرنلسٹ تھے ان کا پیچھا بھی کرتے تھے. اور جس کار حادثے میں ان کی موت ہوئی اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جرنلسٹ تھے, یہ جو صحافی تھے, انہوں نے اس کا قتل کیا, اور خاص طور پر پرنس ہیری نے کئی مرتبہ اپنے انٹرویوز میں ان کو اس کا الزام بھی ان پر لگایا ہے. اور اسی وجہ سے جب میگن مرکل سے ان کی شادی ہوئی اور ایک مرتبہ پھر پریس ان کے پیچھے لگا, تو پرنس ہیری نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو اپنی ایک ڈیوٹیز ہیں ایز اے پرنس اس کو چھوڑیں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ وقت بتائیں گے, جس کے لیے وہ پہلے کینیڈا شفٹ ہوئے اور اس کے بعد امریکہ شفٹ ہو گئے. ان کے اس فیصلے کو ڈیفینیٹلی ان کے اس فیصلے کی وجہ سے جو رائل فیملی ہے, خاص طور سے جو کوئین الزبتھ ہیں, وہ بہت پریشان بھی ہوئیں. خبریں یہ آئیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان, پرنس ہیری اور پرنس چارلز کے درمیان کافی کھچاؤ آیا تعلقات کا, کیونکہ جو پرنس ہیری اور جو ان کے بڑے بھائی ہیں ولیم, ان کے درمیان کافی کھچاؤ بھی آیا. اور دونوں ولیم جو ہیں کیونکہ وہ فیوچر کنگ ہیں, اور انہوں نے ان کے خیال کے مطابق پرنس ہیری کا جو یہ فیصلہ ہے وہ قطعی طور پر غلط فیصلہ ہے. اس سے بہت دھچکا لگا ہے یو کے کی جو رائل فیملی ہے اس کو, رائلٹی کو. آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا, لیکن یس میرے خیال میں جو ہماری ابھی حالیہ کوئین ہیں, ان کے جو چچا تھے, انہوں نے بھی اپنی سلطنت اور بادشاہت چھوڑی تھی خاتون سے شادی کرنے کے لیے جو کہ ڈیورس تھی. اور اس وقت چرچ آف انگلینڈ کا جو قانون تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جو فیوچر کنگ ہے وہ کسی ڈیورسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, لیکن وہ ان کی محبت تھی, اسے شادی کرنے کے لیے انہوں نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا. اور اس کے بعد پرنس ہیری دوسرے نمبر پہ رائل فیملی کے پرنس ہیں جنہوں نے کنگڈم کو اور بادشاہت کو چھوڑا, اگرچہ کہ وہ فیوچر کنگ تو نہیں ہیں. اگر آپ ایک لائن کو دیکھیں تو پرنس ولیم ہیں, پھر اس کے بعد ان کے 3 بچے ہیں, اور ان کے بعد پرنس ہیری کا نمبر آتا ہے. سو بہرحال وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابھی ان کا ایک پروگرام آ رہا ہے 7 مارچ کو, اوپرا ونفری کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا ان کا, جو کہ امریکہ میں تو 7 مارچ کو نشر کیا جائے گا, لیکن برطانیہ میں وہ کب نشر ہوگا ابھی اس کی کوئی ڈیٹ نہیں آئی. میں اس پہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اس کے کچھ کلپس میں نے دیکھے, اس انٹرویو کے 30 سیکنڈز کے کلپس جو ہیں وہ پرومو میں دکھائے گئے ہیں. اس میں ایک سوال ان سے کیا گیا اپنی والدہ کے حوالے سے, اور انہوں نے جواب اس کا جو دیا اس نے مجھے بڑا ٹچ کیا. اور جواب یہ تھا, انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ آج بھی سوچ کر گھبراتے ہیں کہ ان کی ماں جب وہ بالکل اکیلی تھی, ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, اور کس طرح کی تنہائی سے وہ گزری ہوں گی اور کس قسم کی زندگی کے مشکل لمحات سے وہ گزری ہوں گی. اس کا سوچ کر بھی ان کو عجیب سی فیلنگ آتی ہے, اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو پھر اس قسم کی تنہائی سے گزاریں. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے لیے ایک بڑی قیمت ادا کریں گے اور ان کے ساتھ الگ ایک زندگی گزاریں گے, تاکہ اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ ان کی فیملی کے ساتھ یا ان کی بیوی اس سے نہ گزرے. اور پرنس ہیری کے بارے میں ویسے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے حوالے سے کئی مرتبہ سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں, بلکہ وہ ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, اور شاید ان کو اس بات کا احساس ہے کہ جب ان کی ماں ایک ایشو سے گزر رہی تھی, کرائسس سے گزر رہی تھی, اور رائل فیملی کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی, جو ان کو وہ ایز بچے ایز کڈز وہ دیکھتے تھے لیکن کچھ کر نہیں پاتے تھے, لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو ان تمام پرابلم سے, ان تمام ایشو سے دوبارہ نہیں گزرنے دیں گے, جس کے لیے انہوں نے بادشاہت یا جو ایک سلطنت تھی, کنگڈم تھی, اس کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اور پوری دنیا میں بہت کرٹیسائز بھی کیا گیا پرنس ہیری کے اس فیصلے کو, لیکن میرے خیال میں وہ ثابت قدم, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے انہوں نے اپنی فیملی, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے لیے کیا ہے, اس لیے وہ اس بات سے خوش ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ میگن کا ایک بڑا نیگیٹو رول ہے, اور انہوں نے پرنس ہیری کو مجبور کیا یہ انتہائی قدم اٹھانے کے لیے, کیونکہ ان کے آنے کے بعد ہیری کی اپنے بھائی پرنس ولیم کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی تھی. اور یہ بھی کہانیاں سننے میں آئی ہیں کہ میگن اور پرنس ولیم کی جو بیوی ہے ان کے درمیان, جو کہ فیوچر کوئین ہوگی, ان کے درمیان بھی کچھ تعلقات بہتر نہیں تھے. بہرحال اس انٹرویو کا انتظار رہے گا, اور یہ آپ لوگ بھی دیکھیے گا, اور میں ڈیفینیٹلی سننا چاہوں گی کہ پرنس ہیری جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ
پہلی مرتبہ پوری دنیا کو پتہ لگے گا کہ اب وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے پرنس ہیری اپنی کنگڈم کو چھوڑ کر گئے، اور ان سے جو ٹائٹلز ہیں دونوں کے وہ واپس لے لیے گئے ہیں، کیونکہ کہا ہی جا رہا تھا کہ اپنی ایک چیریٹی ڈیولپ کریں گے اور پھر وہاں سے ایک پیسہ بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن ملکہ نے ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو جناب یہ خبر آپ کو میں نے دینی تھی، اور تیسری خبر جس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ میں ضرور آپ کو بات کروں، اور ویسے بھی ہم لوگ اکثر جو ہیں اپنے اچیومنٹس کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ ایتھنک منورٹیز جو BAME کمیونٹی ہے اس میں ہماری اچیومنٹس جب ہوتی ہیں تو ہم بڑا فخر کرتے ہیں، اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ ان سرور جو کہ اسکاٹش لیبر پارٹی کے نئے لیڈر بن گئے ہیں، یہ ہسٹری رقم کی انہوں نے، اور ان سرور جو چودھری سرور کے بیٹے ہیں جو کہ پنجاب کے گورنر بھی ہیں، اور انہوں نے خود بھی ایز این MP سرو کیا ہے لیبر پارٹی میں، اور لیکن ان کے بیٹے جو ہیں وہ پہلے پاکستانی نژاد لیڈر بنے اسکاٹش لیبر پارٹی کے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی پرائڈ ہے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس پہ ہم سب کو فخر کرنا چاہیے۔ اور میری دعا یہ بھی ہے کہ صادق خان جو میئر ہیں لنڈن کے آج کل، وہ بھی پاکستانی نژاد ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ لیبر پارٹی، انگلینڈ کی جو لیبر پارٹی ہے اس کے بھی وہ لیڈر بن سکتے ہیں، ان کے چانسز ہیں، سو ہماری ان کے لیے بھی دعا ہے۔ بہرحال یہ تھی آج کا پروگرام، اور مختلف خبریں جو میں نے شامل کی آج کے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔